اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها درجۃ وضوح المدرک المدعى للشهود ففرق بین الشہادۃ بقضیۃ حسیۃ مباشرۃ كنزول المطر وقضیۃ لیست حسیۃ الی آخرہ۔ حضرات ہم لوگ ضوابط تواتر پڑھ رہے تھے۔ تواتر کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ معیارات ہیں۔ ضابط یا ضوابط یعنی معیار اور معیارات، ٹھیک ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دو تین ضوابط آپ نے کل پڑھے تھے، اور ہم لوگ ضوابط میں سے بھی ضوابط موضوعیہ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذاتیہ بھی آئے گا۔ ضوابط موضوعیہ میں سے ایک ضابطہ جو ہے وہ درجہ وضوح مدرک ہے، کہ جس کا شاہدین جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ درجۃ وضوح المدرک، جو مدرک پیش کیا جا رہا ہے نا، اس کا درجہ، اس کے درجہ وضاحت کیا ہے؟ المدعی للشہود، کہ جس کا شہود کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ گھبرائیں نہیں، اور واضح ہو رہا ہے۔ ففرق بین الشہادۃ بقضیۃ حسیۃ مباشرۃ، پس فرق ہے ان دو شہادتوں کے درمیان کہ جن میں سے ایک جو ہے وہ قضیہ حسیہ اور مباشرہ ہے، جس کو دیکھا ہے سامنے والے نے خود، جیسے بارش کا ہونا ہے نا، نزول مطر، نزول باران، اور وہ قضیہ کہ جو قضیہ حسیہ نہیں ہے نا۔ دونوں کی شہادت میں فرق آ جاتا ہے نا، دونوں کی گواہی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو مدرک ہے دونوں کا، لیکن ایک قضیہ حسیہ ہے اور ایک قضیہ غیر حسیہ ہے نا۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وَإِنَّمَا لَهَا مَظَاهِرٌ حِسِّيَّةٌ كَالْعَدَالَةِ، قضیہ غیر حسیہ میں مظاہر حسیہ ہوتے ہیں، مگر وہ خود قضیہ حسی نہیں ہے، جیسے عدالت۔ اب دیکھیے، بارش کا نازل ہونا، نزول باران، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ خبر وہ ہے کہ جس کو آپ نے محسوس کیا ہے حسی طور پہ، ٹھیک ہے، یقین جلدی ہو جاتا ہے۔ یا منبع جو ہے، یا مدرک جو ہے، یہ مدعا جو دعویٰ کیا گیا ہے، اس کا مدرک جو ہے وہ حسی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں بارش ہو رہی ہے، میں نے دیکھا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن کسی کی عدالت کے بارے میں آپ گواہی دیں، عدالت کے بارے میں گواہی دیں، تو یہ عدالت کسی کی خود حسی نہیں ہے۔ جیسے بارش کا ہونا، یہ حسی امر ہے، کسی میں صفت عدالت پائی جائے، یہ حسی امر نہیں ہے۔ عدالت شخص، یہ امر حسی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی آپ کی آنکھوں سے، لیکن اس صفت کے مظاہر حسی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ حق کام کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا، جو کچھ کر رہا ہے نا، یہ ان تمام اعمال کو، اس کے حسی چیزوں کو جو اس سے سرزد ہو رہی ہیں، جو دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہنچے کہ انسان کیا ہے؟ عادل ہے۔ تو خود صفت عدالت حسی نہیں ہے، لیکن اس کے مظاہر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حسی ہیں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْخَطَأِ فِي الْمَجَالِ الْأَوَّلِ أَقَلُّ مِنْهَا فِي الْمَجَالِ الثَّانِي۔ آپ نے ایک مرتبہ نزول باران کی خبر دی اور ایک مرتبہ عدالت زید کی خبر دی۔ پہلے والے میں خطا کا امکان کم ہے، دوسرے والے میں خطا اور اشتباہ کا امکان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِهَذَا كَانَ حُصُولُ الْيَقِينِ فِي الْمَجَالِ الْأَوَّلِ أَسْرَعَ،
اسی لیے جب بارش کی خبر دی جاتی ہے تو چونکہ حسی امر ہے، یہ شہادت حسیہ ہے یہاں پر، لہذا یقین جو کیا ہوتا ہے، جلدی حاصل ہوتا ہے. الی غیر ذالک من العوامل التی، تو اب درجہ وضوح ہے، شہود جو ہیں یا شہود کی کیا ہیں، مختلف ہیں. کبھی امر حسی ہوتا ہے اور کبھی غیر حسی ہوتا ہے. مثلا بارش کے نزول کی خبر دی جائے اس کا یقین جلدی ہوتا ہے، اور عدالت کی خبر دی جائے اس کا یقین تھوڑا دیر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معاف کیجیے آپ لوگ، پیر میرے درد ہو رہا ہے، اس میں پیر اٹھا رہا ہوں. الی غیر ذالک من العوامل التی یقوم تاثیرها ایجابا و سلبا علی اساس دخلها فی حساب الاحتمال والتقییم درجتی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل موضوعیہ ہیں کہ جو خبر یا قضیے کے ایجابی اور سلبی طور پہ تقویم میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، مؤثر ثابت ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ نے ان سب چیزوں کو پڑھا، ویسی اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے حساب احتمال جو ہے اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے، درجہ احتمال جو ہے اس کی تقویم یا تضعیف ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْعَوَامِلُ الذَّاتِيَّةُ، اب جہاں تک عوامل ذاتیہ کی بات ہے، فَمِنْهَا اتِّبَاعُ النَّاسِ المختلفہ صفت اتباع کی، فی القدرت علی الاحتفاظ بالاحتمال الضئیلۃ، احتمال جو ہے وہ جو سست اور کمزور اور ضعیف احتمال ہوتا ہے نا. ضئیلہ کے معنی صغیر کے بھی ہوتے ہیں اور ضعیف کے بھی ہوتے ہیں. جو چھوٹا یا کمزور ضعیف احتمال ہوتا ہے اس کو کبھی بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے، شدت ضعف کا شکار ہوتا ہے وہ احتمال، یا ضعف کے اور زیالت کے حد اعلیٰ کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کالعدم ہو جاتا ہے. پھر اس سے لوگ نظر چشم پوشی کرتے ہیں، ہے نا مولانا. جب احتمال بہت ضعیف ہو جاتا ہے تو پھر اس سے چشم پوشی، اگنور کر دیتے ہیں اس کو، ہے نا، کہتے ہیں نا اگنور کرنا، تو چشم پوشی، غض نظر کرتے ہیں. لیکن ہاں جب احتمال تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کبیر ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، کچھ شدید ہوتا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کے مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی اس احتمال پر احتفاظ کرتا ہے، اس احتمال کو قبول کرتا ہے، تھوڑی توجہ دیتا ہے، کوئی نہیں توجہ دیتا، کوئی کم توجہ دیتا ہے، کوئی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خبر تو ایک ہے مگر لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہو رہے ہیں. جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس طریقے کا، کوئی جلدی یقین کر لیتا ہے، کوئی دیر میں، کوئی کم شک کرتا ہے، کوئی زیادہ. تو احتمال کے درجے ایک تو مختلف ہوتے ہیں، اور احتمال کے درجے اگر ایسی حد کو نہ بھی ہو کہ جس کو اگنور کیا جاتا ہے، ضعف کے ایسی حد پہ نہ بھی ہو جس کو اگنور کیا جاتا ہے، تب بھی لوگوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، اس احتمال کو قبول کرنے، اس کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اب یہ چیز جو ہے نا، یہ انسان کی ذاتیات سے مربوط ہے. انسان کا مزاج، اس کی طبیعت جو ان کا انسان کے ذات میں پائی جاتی ہے نا، لہٰذا اس کو عوامل ذاتیہ میں مانا ہے، شمار کیا ہے. فرماتے ہیں اتباع الناس، لوگوں کی طبیعتیں المختلفہ جو مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. کس چیز میں مختلف ہوتی ہیں؟ فی القدرت علی الاحتفاظ بالاحتمال الضئیلہ، کمزور اور ضعیف احتمال کے احتفاظ اور اس کو محفوظ رکھنے، اس کو ماننے یا نہ ماننے کی قدرت کے لحاظ سے لوگوں کی طبیعتیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. فإن هناك حدا اعلیٰ من الزیالۃ، بس یہاں پر آپ حد اعلیٰ بھی زیالت کے پاتے ہیں، ہے نا. لا يمكن لأي ذہن بشر ان يحتفظ بالاحتمال البالغ علیہ، بالغ علیہ یعنی اس حد اعلیٰ زیالت کی، اس حد اعلیٰ ضعف کی، اس حد اعلیٰ کو جب کوئی احتمال پہنچ جاتا ہے تو کوئی بھی ذہن بشری اس کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتا، قبول نہیں کرنا چاہتا. ساتھ ہی ساتھ مال اختلاف نسبت الی ما هو اکبر من الاحتمالات، ساتھ میں جب احتمالات آپ دیکھتے کچھ بڑے ہوتے ہیں نا، احتمال کچھ قوی ہوتے ہیں، تب بھی لوگوں کی طبیعتیں کیا ہوتی ہیں؟
کیا ہوتی مولانا؟ مختلف ہوتی ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے۔ احتمال اکبر میں بھی کیا ہے؟ کبھی احتمال اضعاف ہوتا ہے، اعلیٰ ترین حد زیادت اور حد اضعاف کو پہنچ جاتا ہے تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب احتمال اکبر ہوتا ہے تب بھی آپ دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ احتمال اعلیٰ ہے، اکبر ہے، تب بھی لوگوں کے قبول کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کے مراتب الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ خبر جو ہے 10 لوگوں نے کہی ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کو قبول کرنے کے عوامل ذاتیہ کے اعتبار سے بھی مراتب کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ ومنها، اور انہی عوامل ذاتیہ میں سے المبتنیات القبلیتو، دیکھیے ایک چیز ہوتی پیش فرض، پیش فرض، اگر ایسا انسان جو مقلد ہے، اسے یہ بشیر نشفی صاحب کی ویڈیو جو میں نے بھی آپ کو دکھائی جائے گی تو ان کی باتوں پہ جلدی یقین کرے گا، کیونکہ اس کا پیش فرض یہ ہے کہ اجتہاد صحیح چیز ہے۔ لیکن اگر یہی ویڈیو ایک اخباری کو دکھائی جائے تو نہیں یقین کرے گا، یا بہت دیر میں یقین کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیش فرض یہ ہے پہلے سے اس نے جو چیز بنا رکھی ہوئی اپنے دماغ میں، جو چیز بامان کے چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ غلط ہے، لہذا دیر مانے گا۔ تو جیسی بنا قبلی ہوتی ہے نا، ویسی قبول خبر میں اثر گزاری بھی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں المبتنیات القبلیہ، پہلے سے جو بنا رکھی گئی ہے، التی قد توقف ذہن الانسان، جس کے اوپر جو ہے ذہن انسان کیا ہوتا ہے؟ متوقف ہوتا ہے کبھی کبھی، ہے نا، وتشل فیہ، اور وہ ذہن انسان اس میں گندھ جاتا ہے، سل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا، تشلو کہتے ہیں کہ سل دینے کو، ملا دینے کو، مخلوط کر دینے کو، اسی میں گم ہو جاتا ہے، گندھ جاتا ہے۔ تو پہلے سے کچھ بنا عقلی ہے، اس کے بنا قبلی اور عقلی پہلے سے موجود ہے، اس بنا پر جو وہ کیا کرتا ہے، اپنے ذہن بشری کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھل جاتا ہے، اس میں ہے نا، گھل مل جاتا ہے۔ کہاں گیا؟ قد توقف ذہن الانسان وتشل فی حرکتو حساب الاحتمال، اس بنا عقلی کے اعتبار سے انسان کا ذہن ڈھل جاتا ہے، اور حرکت احتمال تشل مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے آپ حرکت کی طرف کو اس کا وہ معنی فاعل معنی کہ حرکت حساب احتمال اسی میں کیا ہوتی ہے؟ رس بس جاتی، گھل مل جاتی ہے، جس چیز کو ذہن انسانی پہلے سے مان کے چل رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَهْمًا خَالِصًا لَا مَنْشَأً مَوْضُوعًا، یہ موضوعیًا لہو، اگرچہ اس کے لیے کوئی منشأ عقلائی نہ ہو، منشأ موضوعی یعنی جس کو عقلاء نے وضع کیا ہو، مانا ہو، وہ کوئی منشأ عقلائی نہ ہو، صرف وہم ہو، مگر وہم بھی اگر پہلے سے رچا بسا ہے نا تو احتمال کا درجہ اسی اعتبار سے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ وہمی باتیں ہیں مگر اس وہم سے وہ مانوس ہے، اس وہم سے وہ کیا ہے؟ ذہن بشری مانوس ہے، تو اس کے اعتبار سے مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایجاب اور سلب کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری چیز عوامل ذاتیہ میں سے، منہا مشاعر، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں۔ ومنہا مشاعر الانسان العاطفیہ، عاطفیہ یعنی احساساتی، انسان کا احساساتی شعور جو ہے، احساساتی سوچ سمجھ شعور، التی قد تزید و تنقص، جو کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے، من تخییمہ، ہی جو ہے نا، اس کی ضمیر شعور انسان کی طرف پلٹ رہی ہے، اور یہ فاعل ہے، تخییم مصدر جو ہے وہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے مولانا، للقرائن الاحتمالیہ، یہ مفعول ہے، مفعول بالواسطہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ان عوامل ذاتیہ میں سے انسانی شعور عاطفی ہے
کہ قد تزید و تنقص، جو کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ من تقییم ہی، کیونکہ یہ انسان یا شعور انسان قرائن احتمالیہ کی قیمت گزاری کرتا ہے، اس کی ویلو، اس کی اندازہ گیری کرتا ہے، اس کی قیمت لگاتا ہے. ٹھیک ہے، قرائن احتمالیہ کو اگر مضبوط مانتا ہے تو بڑھ گا، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر مضبوط نہیں مانتا تو اس میں نقص آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کی سوچ ہے نا، شعور، انسان کی سوچ جو انسان کے عاطفے اور احساسات سے سرچشمہ پاتی ہے، انسان کے احساسات اور عاطفے سے سرچشمہ پاتی ہے، وہی چیز احتمال کو جو ہے وہ کم یا زیادہ، احتمال کی قیمت کو کم یا زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، او من، اور یا یہ چیز کم اور زیادہ ہوتی ہے نا، من قدرت ہی علی التشبث، تشبث کہتے ہیں تعلق رکھنے کو، ملازم ہونے کو، مقارن اور ہمراہ ہونے کو تشبث کہتے ہیں. او من قدرت علی التشبث بالاحتمال الضئیل، یا یہ کہ انسان کس حد تک احتمال ضئیل سے مانوس ہے، تعلق رکھتا ہے، مقارن ہوتا ہے، یعنی شعور ہے انسان کس حد تک احتمال ضعیف سے کیا ہے، مقارن ہے، نزدیک ہے. طبعاً للتفاعل ماہو، پیروی کرتے ہوئے، تبعیت کرتے ہوئے اس تفاعل اور اس تعامل اور ہمکاری اور ہم آہنگی کے ساتھ، تفاعل اور کیا کہتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس تفاعل اور تعامل اور ہمکاری اور ہم آہنگی کی پیروی کرتے ہوئے کہ جو اس کو احتمال کے ساتھ حاصل ہے، ایجاباً اور سلباً، ایجابی اعتبار سے اور سلبی اعتبار سے. یہ تو لفظی ترجمہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت کے ساتھ کرایا. اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوا کہ انسان کا جو عاطفی شعور ہے، احساساتی سوچ ہے، جذباتی تفکر ہے انسان کا، یہ احتمال کے قبول کرنے یا نہ کرنے، یا اس احتمال کی ویلیو اور قیمت کے گھٹانے اور بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مؤثر ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے احساساتی مظاہر سے، ہے تو آنے والے نے اگر عدالت میں خبر دی، ایک بات کہی، ٹھیک ہے، آنے والے نے عدالت میں خبر دی، ایک بات کہی، اور بڑے جذباتی انداز میں، اور اس نے کسی کی بے گناہی کو پیش کیا. ارے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر نہیں سکتا، یہ بڑا مومن انسان ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ بڑا رحم دل انسان ہے، یہ فلانا ہے، ڈھماکہ ہے. تو جو احساسات، شعور احساساتی رکھتا ہے نا، وہ سوچے گا ارے یار صحیح کہہ رہا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتی ہے، اور وہ اس مخبر اور اس گواہ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے ماں کو بری ذمہ کر دے گا، بری من الجرم کر دے گا. لیکن وہ انسان کے جس کا احساسات سے شعور جلدی متاثر نہیں ہوتا ہے، عاطفی امور سے بہت جلدی متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے امور سے متاثر نہیں ہوگا کہ ماں کیسے وہ قتل کر سکتی ہے اپنے بیٹے کو. وہ عقلی دلائل کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر طریقے کی خبروں سے متاثر نہیں ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ احساسات درونی اور جذبات اور عواطف انسان کے شعور کو متاثر کرتے ہیں، اور وہ انسان کا شعور خبر کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں مؤثر ہوتا ہے. خبر قبول کرنے میں یعنی ایجابی طور پہ، قبول نہ کرنے میں یعنی سلبی طور پہ. خلاصہ یہ ہوا کہ تواتر کے لیے کچھ ضوابط ہیں، جن ضوابط کے تحت تواتر کے معیار کو سمجھا جاتا ہے، خبر متواتر کو مانا جاتا ہے، جلدی یقین حاصل، اس کی بنیاد پہ یقین حاصل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ان ضوابط میں کچھ عوامل مؤثر ہوتے ہیں.
ان عوامل میں کچھ عوامل ذاتیہ ہیں، کچھ عوامل موضوعیہ ہیں۔ خدا کے لیے آپ لوگ اس کا مباحثہ جدی طور پہ کیجیے گا اور مباحثے کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے اگر مطالعہ اور مباحثہ آپ نے کر لیا تو اگرچہ یہ درس میں نے تھوڑا دیر میں شروع کرایا تھا، خستگی کا وقت تھا، مگر پھر بھی آپ نے مطالعہ اور مباحثہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آئندہ کی بحث اور بھی زیادہ اچھی اور آسان ہوتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔